Module 159. This module is related with the states and the global economic system, where we are going to discuss about capitalism, socialism and nationalism. بیسیکلی جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس تھا اور گلوبلائزیشن کا پروسیس تھا اکراس دا ورلڈ اوور دا ٹائم کنٹینیو تھا، اور یہ سارے کا سارا ایک ڈفرنٹ روٹس ٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا. یعنی ڈیولپمنٹ کا ایک روٹ نہیں تھا. اکانومیز جو آج ہمیں ڈیولپ کنٹریز نظر آتی ہیں یا ڈیولپ اکانومیز نظر آتی ہیں، وہ ایک ہی روٹ کو فالو کر کے ڈیولپ نہیں ہوئی، بلکہ وہ ڈفرنٹ روٹس کو فالو کر کے ڈیولپ ہوئی ہیں. اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک تو جرمنی اور اٹلی جو تھے وہ بیسیکلی یورپین اوریجن کے ساتھ ڈیولپ ہوئے تھے، یعنی ان کی جو بیس تھی وہ یورپ میں تھی، اور یورپ ہی کا جو لائف سٹائل تھا، اس کا جو سیٹ اپ تھا، اس کی جو ٹیکنالوجی تھی، اس کے جو سسٹم تھے اور اسٹرکچر تھے، کلچر تھا، پولیٹیکل اکنامک، اس کے اندر رہتے ہوئے جرمنی نے اور اٹلی نے اپنے آپ کو گروم کیا. یو ایس اے اور کینیڈا جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ اوریجن کے ساتھ ڈیولپ کیے. ان کی جیوگرافیکل لوکیشن بھی الگ تھی، ان کا لائف سٹائل، لائف پیٹرن، ان کے جو بزنس اسٹرکچرز ہیں، ان کی جو اکنامک ڈیپینڈنس تھی چیزوں کے ساتھ یا کنیکشن تھا، وہ بھی ڈفرنٹ تھا. تو وہ بے شک کہ جو یو ایس اے اور کینیڈا کا ماڈل جو ہے وہ ویسٹرن ماڈل سے بہت زیادہ ڈفرنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انڈیویجولی اس کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں. تیسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ جو رشیا جاپان جو تھی وہ اپنی نیشنل بلڈنگ کر رہے تھے. رشیا اور جاپان کا ایک اپنا ماڈل اور ایک اپنا اسٹرکچر تھا. تو اب یہ اگر ہم ان 6 کنٹریز کو دیکھیں، جرمنی کو، اٹلی، یو ایس اے، کینیڈا، رشیا اینڈ جاپان، تو یہ کنٹریز ایکچولی ڈیولپ کی اور اپنے ڈیولپمنٹ پروسیس میں اپنی جو ڈیولپمنٹ سپیڈ ہے اس میں یہ انڈیپینڈنٹ تھے کسی حد تک. یعنی ان کے ڈفرنٹ ماڈلز تھے، ڈفرنٹ روٹس تھے جن کے اوپر یہ فالو کر کے یہاں پہ آئی. اب یہاں پہ ہے کیا تھا؟ بیسیکلی دے ہیو نیشنل ایمبیشنز، اور وہ ایمبیشنز تھے اسٹرینتھن دیئر نیشنل اکانومیز، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اکانومی، ہر کنٹری یہ چاہتی تھی کہ ہماری اکانومی زیادہ اسٹرانگ ہو ان میں سے. اور وہ خاص طور پہ کمپیٹ کر رہے تھے برٹش ڈیولپمنٹ کو، کیونکہ برٹش جو تھا وہ سب سے آگے تھا اور اس کو کیچ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن امپاسبل نہیں تھا. اس لیے اپنے اپنے ریسورسز کو، اپنی انڈوجنس ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کر کے، اپنی انوینشنز کو کمرشلائز کر کے ان کنٹریز نے اپنے آپ کو تیزی سے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. اور یہاں پر جو برٹن جو تھا ایڈوانس پروڈکٹس لے کے آ رہا تھا مارکیٹ میں، یہ اس کو کمپیٹ کر رہے تھے. اس لیے اب یہاں پہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ان کنٹریز نے کہ کیونکہ برٹش جو تھے وہ اپنی پروڈکشن کو اکراس دا ورلڈ سیل کر رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ بیریئر لگا دے، ٹیرفز لگا کے ریسٹرکٹ کی ان پروڈکٹس کو، اور اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا. اور یہ پاسبل ہوا تھرو ٹیرف اور سبسڈائزنگ دیئر اون انڈسٹری اینڈ انفراسٹرکچر. یعنی انہوں نے ٹیرف وال لگا دی. ٹیرف وال نے کیا کیا؟ جو امپورٹس تھیں ان کو آنے سے روک دیا، کیونکہ وہ اتنی کاسٹلیئر ہو جاتی تھی کہ ان کو اس کنٹری میں سیل کرنا مشکل، کاسٹلیئر ہو جاتا، ممکن نہیں رہ جاتا تھا. اس کے پرائسز زیادہ ہو جاتے تھے مارکیٹ کے اوریجنل پروڈکٹس کے پرائسز سے بھی، یا لوکل پروڈکٹس کے پرائسز سے بھی. دوسری طرف انہوں نے سبسڈائز کیا اپنی انڈسٹریز کو، ان انڈسٹریز کو ڈفرنٹ قسم کے سپورٹ پرووائڈ کی، فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کی، انفراسٹرکچر اور فزیکل سپورٹ پرووائڈ کی. اس کے علاوہ اوور آل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی، جتنی روڈ، ٹیلی کمیونیکیشنز اور ٹرانسپورٹ ہے، ان سسٹمز کو بلڈ اپ کیا. میجورٹی جو تھی تھرڈ ورلڈ کی، ان کی سچویشن بالکل ڈفرنٹ تھی. وہ پولیٹیکلی ڈیپینڈنٹ کالونیز تھیں. اب وہ ان کے گروتھ کے پراسپیکٹ کوئی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ویسی ڈیپینڈنٹ تھی کیونکہ وہ کالونیز تھیں، اور انکم برٹش مینلی جس میں رولر تھا، اور اس کے علاوہ پھر یو ایس اے اور دوسری کنٹریز نے بھی جس حد تک کوشش کر کے وہ ان کالونیز کو کیپچر کر سکے اوور دا ٹائم وہ کرتے رہے. اور اس کی وجہ سے یہ جسے آپ سمجھیں کہ وہ غلام رہے، یہ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ غلاموں کے طور پہ زندگی گزارتی رہیں. تو بالکل وہی حال تھا کہ جس کو جب موقع ملا انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، جس کنٹریز کو جس کا جتنا بس چلا. تو یہ اس وجہ سے ان کا پورا پولیٹیکل اسٹرکچر جو تھا، اکنامک اسٹرکچر، وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا ان کالونیز پہ. اور یہ کالونیز کہ کس پرسپیکٹو میں لی جاتی تھی، یا تو ان کو کالونیز آف ایکسپلوئٹیشن رکھا جاتا تھا، یا انہیں کالونیز آف سیٹلمنٹ کیا جاتا تھا. سیٹلمنٹ والے ایریاز میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی جاتی تھی تاکہ وہاں پہ ان کے اپنے لوگ سیٹ ہونے ہوتے تھے. دوسری طرف جو کالونیز آف ایکسپلوئٹیشن تھی، ادھر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں کی جاتی تھی جو لوکل لوگوں کو بینیفٹ دے، بلکہ وہاں پہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ وہ ہوتی تھی جو میٹروپولیٹن ہے، یا جو کنٹرولنگ کنٹری ہے، یا اتھارٹیو کنٹری ہے، وہ اپنے بینیفٹس اس سے ایکوائر کرے. اب یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ایکسپیکٹریٹ سول سرونٹس ہوتے تھے وہ بھیج دیتے تھے وہاں پہ، اور وہ
یورپین امپیریل پاور جو ہے اس کو سپورٹ کرتے تھے. یعنی وہاں پہ زیادہ تر رول کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ جو اپنے سول سروس کے لوگ ہوتے تھے ان کو وہاں پہ جوا دیتے تھے, جو ریٹائر ہو گئے ہوتے تھے, جو ان کی اپنی اکانومی کے لیے پروڈکٹیو نہیں رہ جاتے تھے ایز سچ, وہ ان کو ان کالونیز میں شفٹ کر دیتے تھے اور ان کالونیز میں بیٹھ کے وہ پروٹیکٹ کرتے تھے, جو بینیفٹس ہوتے تھے ان کو واچ کرتے تھے امپیریل جو ان کا برٹش امپیریلزم کے کی فیور میں. انڈیا اور لیٹن امریکہ اس میں خاص طور پہ, اور برازیل بھی کسی حد تک جو ہے وہ ایک ایسے پروسیس سے گزرا تھا جس کو فرینک نے 1986 میں اس نے کہا تھا کہ دی ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپمنٹ, کہ بیسیکلی یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ آج ہمیں نظر آتی ہے ان ایریاز میں, ان کنٹریز میں, وہ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ٹائم. یعنی یہ پورا انڈر ڈیولپمنٹ کا پروسیس ڈیولپ کیا گیا ہے اور وہ اس کو بلیم کرتا ہے کیپٹلزم کو کہ ایکچولی یہ ہوا ہی کیپٹلزم کی وجہ سے ہے, اور جتنی ایکسپلوٹیشن ہوئی ہے ان اکانومیز کی اس کی وجہ سے یہ انڈر ڈیولپمنٹ کا پروسیس اسپیڈ اپ ہو گیا. بجائے یہ کنٹریز کے وہ ایک پیس میں چلتی ہیں اور وہ اوور دا ٹائم ڈیولپ ہوتی, وہ انڈر ڈیولپمنٹ میں چلے گی, یعنی ان کی یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. ڈومیننٹ ایلیٹ کنٹینیوڈ امپیریل سسٹم کو, کیونکہ جو بھی ڈومیننٹ ایلیٹ ہوتے تھے یہاں پہ آگے جو رول کرتے تھے لوگ, یا لوکل جو ہوتے تھے کیونکہ ان کو بینیفٹس ملتے تھے امپیریل سسٹم کو فیور کرنے کے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ پھر اچھی پوزیشنز لے لیتے تھے اور وہاں پہ آ کے پھر وہ اکارڈنگلی پالیسیز بناتے تھے جو کہ اس پورے امپیریل سسٹم ہی کو پروٹیکٹ کرتی تھی. تو یہاں پہ پولیٹیکل اکنامک ڈائمینشن جو تھی وہ ڈسٹنگوشیبل تھی لیکن انٹر ریلیٹڈ تھی. یعنی جیسی پولیٹیکل اکنامک ڈائمینشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے تو ڈفرنٹ تھی لیکن آپس میں انٹر ریلیٹڈ تھی. دوسرا سوورنٹی جو تھی اسٹیٹس کی وہ ویری کرتی تھی. اب اگر آپ ان کو دیکھیں اس پرسپیکٹو میں, اس ڈائیگرام یا فگر جو ہے اس میں اینٹی نیشنلسٹ ہے, اینٹی ایگیلیٹیرین ہے, نیشنلسٹ ہے اور ایگیلیٹیرین ہے. ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہوتی ہیں جو زیادہ ایکویٹی پہ بلیو کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں, یعنی سوشل پرسپیکٹو میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پراسپیرٹی کے بینیفٹس کو انجوائے کریں. اس فگر میں اگر آپ دیکھیں تو مارکسسٹ جو تھے وہ سوشلزم اور یونیورسلزم کی فیور کرتے تھے, اور دوسری طرف جو ڈپینڈنسی تھیوری آئی وہ اس نے ریلیشن شپ دیا کور اور پیریفری کے درمیان, کہ کور اور پیریفری جو ہیں وہ ایک ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ہے ان کا. کور جو ہوتا ہے وہ پیریفری سے ایڈوانٹیج لیتا رہتا ہے اور پیریفری جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی وہ ڈیپینڈنٹ کنٹری یا ڈیولپنگ کنٹریز جو کور کنٹریز کو جو ان کے اوپر رول کرتی تھیں ان کو بینیفٹ دیتے تھے, تو یہ کور پیریفری کا ریلیشن شپ ہو گیا. نیو مارکسسٹ جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ پرائم ایجنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بڑا پرائم ایجنٹ ہے انڈیجنس اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, یعنی اس کا رول امپورٹنٹ ہے, اس لیے اسٹیٹ کی انٹرونشن ضروری ہوتی کسی حد تک. نیو کلاسیکل لبرل جو تھے وہ کہتے تھے ڈیموکریسی ضرور آئے لیکن وتھ سوشل جسٹس, یعنی ڈیموکریسی وداؤٹ سوشل جسٹس جو ہوگی وہ بروٹل ہو جائے گی یا وہ ڈسٹورٹیڈ ہو جائے گی, وہ بینیفٹ نہیں دے گی سوسائٹی کو. فاسسٹ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ریپریسو یا اتھارٹیرین گورنمنٹس ہونی چاہیے, جو جیسے ایل ڈی سیز میں یوزلی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ وہ اتھارٹیٹیو بھی ہوتی ہیں اور ریپریسو بھی ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اس فریم ورک میں تو یہ جو مارکسسٹ تھے وہ اس ایریا میں فال کر رہے تھے بٹوین اینٹی نیشنلسٹ اور ایگیلیٹیرین کے درمیان. نیو کلاسیکل لبرل جو تھے وہ یہاں فال کر رہے تھے اینٹی نیشنلسٹ اور اینٹی ایگیلیٹیرین کے درمیان, جبکہ ٹریڈیشنل کنزرویٹیوز فیسسٹ جو تھے وہ اینٹی ایگیلیٹیرین اور نیشنلسٹ کے درمیان فال کرتے تھے, جبکہ ڈپینڈنسی تھیوری جو آ گئی یا پاپولسٹ نیو مارکسسٹ جو آ گئے وہ ایگیلیٹیرین اور نیشنلسٹ کے درمیان فال کرتے تھے. یہ وہ کیٹیگریز تھی جن کے اندر یہ ایگزسٹ کرتے تھے. اب ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو کسی حد تک ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس ڈائیگرام سے. یہ ڈکنسن نے پولیٹیکل اسپیکٹرم دیا تھا, اور بیسیکلی اگر آپ اس پورے اسپیکٹرم کو دیکھیں تو اس میں جس چیز کو اس نے پروموٹ کیا ہے اس نے مارکیٹ اکانومی کو اور کیپٹلزم کو کہا کہ یہ دی بیسٹ ہے. اس میں رول آف لا ہوگا, ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہوگی, انڈیویجول سوسائٹی میں پورا فریڈم رکھیں گے, ہر طرح کی لبرٹی ہوگی, ریشنل سوسائٹی ہوگی, ریشنل سوسائٹی ہوگی, نیچرل لا جو ہوگا وہ ایگزسٹ کرے گا, فری ول ہوگا, اڈیپٹیو ہوگی, نیشنلسٹ ہوگی یہ اپروچ. اور باقی سب کو اس نے اس کے تقریباً اپوزٹ کہہ دیا ہے کہ جی کوئی لا نہیں ہے, انارکی ہے اگر آپ چلے جائیں گے ڈیموکریسی میں یا فیلڈ گورنمنٹ کی شکل میں, یا اگر آپ سوشلسٹ اور کمانڈ اکانومی میں چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ٹائرنی ہے, ٹوٹیلرزم ہے, ٹوٹیلیٹیرینزم ایگزسٹ کرے گا, کولیکٹیونیس ہوگی, اوپریشن ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن بیسیکلی اگر ہم اس پورے فریم ورک کو دیکھیں تو ضروری نہیں کہ یہ کیپٹلزم جو ہے, کیونکہ اب کیپٹلزم کے جو بیسیکلی ڈی میرٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ زیادہ اسٹارکنگ ویزیبل ہوتے جا رہے ہیں, وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں مل سکے اکراس دا ورلڈ. اگر آپ دیکھیں کہ اوور دا ٹائم کتنے سال
ہو چکے ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ پوری طرح گروم کر گئی ہیں، لیکن بہت کم کنٹریز آپ کو ایسی ملیں گی جو ان ڈیولپ کنٹریز کی جو بنایا ہوا ڈیزائن ہے اس کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہوئی ہوں. اور زیادہ تر جو کنٹریز ایمرج کی ہیں ایز اے ڈیولپمنٹ کیٹیگریز میں آئیں گی وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے انڈیویجولی خود سیلف ایفرٹ کیا ہے. تو وہاں پر سوشلزم یا کمانڈ اکانومی جو ہے وہ زیادہ کامیاب نظر آئے گی ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ اکانومی. تو مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈنسی کی طرف زیادہ لے کے جاتی ہے، جبکہ کمانڈ اکانومی یا سوشلزم میں کنٹری چونکہ اپنے ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو خود انہینس کرتی ہے اور اس کی بیسس کے اوپر وہ انڈوجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرتی ہیں جو کہ اپنے ہی ریسورس کو زیادہ اچھے طریقے سے یوز کر کے ایک زیادہ بہتر قسم کی پروڈکٹس مارکیٹ میں لے آتے ہیں. چائنا اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے جو کہ ایک سوشلسٹ اکانومی تھا اور کمیونسٹ اکانومی تھا، کمانڈ اکانومی تھا، اور وہ اس طریقے سے اب ڈیولپ کر گیا ہے کہ پورے ورلڈ میں اکراس دا ورلڈ وہ اپنی مارکیٹ اسٹیبلش کر رہا ہے، پوری دنیا کو اپنی مارکیٹ بنا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی سکسیسفل ماڈل ہے، اس کا یہ ایگزامپل ہے، اور وہ مارکیٹ بیس اکانومی نہیں تھی. تو اس لیے یہ یہاں پہ یہ جو کلیم ہے ڈکنسن کا، یہ اس کے اوپر ہم کوشچن مارکس لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہے یا یہ صرف ایک ہائپوتھیٹیکل پرزمپشن ہے جس کو لے کے وہ چلا تھا.